الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يسأل بوجه الله إلا الجنة او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. ایسے عظیم الشان گھر کی عظمت کا کیا پوچھنا جس کو اللہ تعالیٰ نے بذات خود اپنے دست مبارک سے بنایا ہو اور اپنے محبوبان اور عشاق کا مستقل ٹھہرایا ہو، اس کو اپنی رحمت، شان اور رضامندی سے پر کیا ہو، اس کی نعمتوں کو عظیم کامیابی قرار دیا ہو، اس کی بادشاہی کو ملک کبیر بنایا ہو، اس میں خوبیوں کو کامل طور پر مخصوص کر دیا ہو، اس کو ہر قسم کے عیب، آفت، نقصان سے پاک کر دیا ہو، اگر تو اس کی زمین اور خاک کا پوچھے وہ کستوری اور زعفران کی ہے، اگر تو اس جنت کی چھت کا پوچھے تو عرش رحمان کی ہے، اگر تو اس کی لپائی کے گارے کا پوچھے تو وہ خوشبودار کستوری کا ہے، اگر تو اس کی بجری کا حال پوچھے تو وہ لؤلؤ اور جواہر کی ہے، اگر تو اس کی بجری کا حال پوچھے تو وہ لؤلؤ اور جواہر کی ہے، اگر تو اس کی عمارت کا پوچھے تو اس کی ایک اینٹ چاندی کی ہے، ایک اینٹ سونے کی ہے، اگر تو اس کے درختوں کا پوچھے تو ان میں سے ہر ایک درخت کا تنا سونے اور چاندی کا ہے نہ کہ لکڑی کا، اگر تو اس کے پھل کا پوچھے تو مٹکے کی طرح بڑے بڑے ہیں، جاگ سے زیادہ نرم، شہد سے زیادہ میٹھے ہیں، اگر تو ان کے پتوں کا حال پوچھے تو وہ ایک باریک اور نافیس پوشاکوں سے بھی انتہا درجے کے حسین ہیں، اگر تو جنت کی نہروں کا پوچھے تو کچھ نہریں دودھ کی ہیں جن کا ذائقہ بدستور قیم ہے، کچھ نہریں شراب کی ہیں جو پینے والوں کے لیے خوب لذیذ ہوگی، اور کچھ نہریں صاف ستھرے شہد کی ہیں، اگر تو اس کے طعام کا پوچھے تو وہ میوے ہیں جو ان سے چاہے پسند کر لے، گوشت ہوگا اڑتے جانوروں کا جس قسم کا جی چاہے گا، اگر تو ان کے پینے کی چیزوں کا پوچھے وہ تسنیم اور زنجبیل اور کافور پئیں گے، اگر تو ان کے برتنوں کا حال پوچھے وہ سونے چاندی کے ہوں گے، شیشے کی طرح صاف کے اندر کی چیز باہر سے نظر آئے، اگر تو جنت کے دروازوں کی چوڑائی کا پوچھے تو دروازوں کے دو بیٹوں کے درمیان، دروازوں کے دو پلڑوں کے درمیان کا فاصلہ 40 سال کا ہے، اور اس پر ایک دن آنے والا ہے کہ رش کی وجہ سے بھیڑ لگی ہوئی ہوگی، اگر تو جنت کے درختوں کی ہوا چلنے کا پوچھے تو اپنے سننے والے کو مسحور کر دے گی، اگر تو ان کے سایہ کا حال پوچھے تو ان میں سے ایک درخت ایسا ہے کہ تیز ترین گھڑ سوار 100 سال تک اس کے سایہ میں چلتا رہے تب بھی اس کو طے نہ کر سکے، جنت کی چوڑائی اور کشادگی تو سب سے کم درجے کا جنتی اپنی مملکت، تخت، محلات اور باغات میں 2000 سال کی مسافت تک چلتا رہے گا، جنت کے خیموں اور قبوں کا حال یہ ہے کہ ان میں ہر ایک خیمہ ایسا خولدار موتی کا بنا ہوا ہے، تمام خیموں میں مجموعی طور پر اس کی لمبائی 60 میل ہے، اگر اس کے بالا خانوں کا تذکرہ کرے اور کوٹھیوں کا حال پوچھے تو ایسے بالا خانے ہیں جو ایک دوسرے کے اوپر بنائے گئے ہیں، ان کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اگر تو اس کے محلات کی بلندیوں کا سوال کرے تو طلوع ہونے والے ستارے کو دیکھ لے یا افق آسمان میں غروب ہونے والے ستارے کو دیکھ لے جو مشکل سے نظر آتا ہے، اگر تو اہل جنت کے لباس کا حال پوچھے وہ ریشم اور سونے کا ہوگا، اگر تو ان کے بچھونوں کا حال پوچھے تو اس کا استر موٹے ریشم کا ہے جو بڑے سلیقے سے بچھایا گیا ہے،
اور اہل جنت کی مسحریوں کا حال تو کیا حال ہے، ایسے تخت ہیں جن پر سونے کے نگینوں سے شاہی مسحریوں کی چھت بنی ہوئی ہے، نہ تو ان میں کوئی پھٹن ہے نہ کوئی سوراخ ہے۔ اہل جنت کی عمر وہ آدم علیہ السلام کی طرح ان کی شکل پر 33 سال کی عمر میں ہوں گے، اور جنت والوں کے چہروں کا حال، ان کے حسن کا حال وہ چاند کی شکل کی طرح ہوں گے۔ اگر تو ان کے گیت کا پوچھے تو ان کی بیویاں حور عین خوش الہانی کریں گی، ان سے زیادہ خوبصورت آواز فرشتوں اور انبیاء علیہم السلام کی ہوگی۔ ان سب سے بلند ترین رب العالمین کا خطاب کا حسن ہوگا۔ اگر تو جنت والوں کی سواریوں کا حال پوچھے جن پر وہ سوار ہو کر ایک دوسرے کی ملاقات اور زیارتیں کریں گے، وہ نہایت شان و شوکت اور اعلیٰ درجے کی سواریاں ہوں گی، جن کو اللہ نے اپنی منشا سے جس چیز سے چاہا پیدا کیا ہے۔ یہ جنت والے ان پر سوار ہو کر جہاں چاہیں گے جنتیوں کی سیر کریں گے۔ اگر تو ان کے زیور اور لباس کی زیب و زینت کا پوچھے تو کنگن تو سونے کے اور اعلیٰ درجے کے موتیوں کے ہوں گے، اور سروں پر شاہی تاج ہوں گے۔ اگر اہل جنت کے لڑکوں کا حال پوچھے، وہ ہمیشہ رہنے والے ایسے لڑکے ہوں گے گویا وہ غایت حسن و جمال میں حفاظت سے رکھے ہوئے موتی ہیں۔ اگر جنت کی دلہنوں اور بیویوں کا حال پوچھے تو وہ نوجوان عورتیں ہوں گی ہم عمر، جن کی اعضاء میں آب و شباب گردش کرتا ہوگا، گلاب اور سیب جیسے رخسار ہوں گے، منظوم موتیوں کی شکل دانتوں میں سما رکھی ہوگی، کمر نرم و نازک ہوگی۔ جب چہرے کا جلوہ دکھائے گی تو سورج اس کے مکھڑے کی رعنائیوں میں لہلہاتا ہو، جب مسکرائے تو بجلی اس کے دانتوں سے چمک اٹھے، جب تیرا اس کا شیفتگی سے آمنا سامنا ہو، جب تیرا اس کا آمنا سامنا ہو تو دو خوبصورت ستاروں کے مقابلے میں تو جو جی میں آئے کہہ سکتا ہے۔ جب جنتی سے کلام کرے گی تو دو محبوبوں کی باہمی گفتگو کے متعلق کیا گمان ہے۔ جنتی اس جنت کی دلہن کے صحن رخسار میں دیکھے گا جیسے صاف و شفاف آئینہ میں کسی چیز کو دیکھا جاتا ہے۔ گوشت کے اندر سے ہڈی کے اندر کا حصہ نظر آئے گا، نہ تو اس کے سامنے اس کی جلد پردہ بنے گی، نہ اس کی ہڈی، نہ اس کی شاہی پوشاکیں۔ اگر جنت کی عورت زمین پر جھانک لے، آسمان و زمین کی فضا کو خوشبو سے معطر کر دے، تمام مخلوقات کی زبانوں کو کلمہ تکبیر تسبیح پکارنے پر بے ساختہ مجبور کر دے، اس کی وجہ سے دنیا کے دونوں کنارے سج جائیں، اپنے غیر کے دیکھنے سے تمام آنکھوں کو بند کرا دے، ہاں سورج کی روشنی کو ایسے ماند کر دے جس طرح سے سورج ستاروں کی روشنی کو ماند کر دیتا ہے۔ روئے زمین پر بسنے والے سب اللہ الحی القیوم پر ایمان لے آئیں۔ اس کے سر کا دوپٹہ دنیا اور اس کی ساری چیزوں سے زیادہ قیمتی ہے، اور اس سے صحبت تمام خواہشات سے زیادہ تڑپانے والی ہے۔ جتنا زمانوں پر زمانہ بیتتے جائیں گے وہ حسن و جمال میں ترقی کرتی چلی جائے گی، طویل زمانہ گزرنے پر بھی اس کی محبت اور ملاپ میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ وہ حمل، ولادت، حیض و نفاس سے پاک ہوگی، نزلہ، بلغم، پیشاب پخانہ اور دیگر گندگیوں سے بھی پاک ہوگی۔ اس کی جوانی نہ جائے گی، اس کا لباس پرانا نہ ہوگا، اس کے حسن کی رعنائیاں ضعیف نہ پڑے گی، نہ اس کی صحبت کی چاشنی سے دل بھرے گا، اس کی نگاہ بس اپنے خامد کی طرف ہی رہے گی، اس لیے وہ کسی غیر کی تمنا نہ کرے گی۔ ایسے ہی جنتی مرد کی نگاہ اس حور کی طرف رہے گی، یہی اس کی انتہائی خواہش ہوگی۔ اگر یہ اس کی طرف نظر کرے تو اس کو خوش کر دے گی، اگر حکم کرے تو وہ حور تسلیم کرے گی، اگر اس سے دور جائے تو اس کی حفاظت کرے گی۔ یہ اس حور کے ساتھ ساتھ رہے گا، خواہشات اور پاک دامنی کے ساتھ رہے گا۔ یہ ایسی ہے جس کو کسی اور انسان اور جن نے ہاتھ نہ لگایا ہوگا۔ جب جنتی اس حور کو دیکھے گا اس کا دل سرور و لذت دیدار سے اچھل جائے گا۔ جب وہ جنتی سے بات کرے گی اس کے کانوں کو بکھرے ہوئے منظوم موتیوں سے سجا دے گی۔ جب اپنا جلوہ دکھائے گی تو محل اور بالا خانہ
کو چمکا دے گی۔ اگر تو اس کے سن کا پوچھے تو وہ عمر میں سن شباب کی مناسب ترین عمر میں ہوگی۔ اگر تو حسن جمال پوچھے تو کیا تو سورج اور چاند دیکھا ہے؟ اگر تو آنکھ کی سیاہی کا پوچھے وہ صاف شفاف سفیدی میں خوبصورت سیاہی ہے، خوبصورت گہرائی میں۔ اگر تو ان کے قدموں کا حال پوچھے تو خوبصورت ٹہنیاں دیکھی ہیں۔ اگر تو ان کے رنگ روپ کا حال پوچھے گویا وہ یاقوت مرجان جیسی ہے۔ اگر تو ان کے حسن تخلیق کا پوچھے وہ عورتیں ہیں گوری رنگت والی جن میں خوبیاں ہیں اور خوبصورتیاں سب جمع کر دی گئی ہیں۔ ان کے حسن و جمال ظاہری و باطنی سے سنوارا گیا ہے، وہ دلوں کی بہاریں ہیں، آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اگر تو اس کے ساتھ عیش و نشاط، مباشرت کی دل ربائی کا اور وہاں کا مزہ کا حال پوچھے، وہ پیار کرنے والی، خاوندوں پر مرنے والی، خاوندوں کے حقوق کو حسن سلوک سے ادا کرنے والی، جس ذوق سے وہ چاہت کریں گے ادا کرنے والی۔ تمہارا اس عورت کے متعلق کیا خیال ہے جب خامد کے سامنے مسکرائے اور اپنی مسکراہٹ سے جنت جگمگا ڈالے؟ اگر وہ ایک محل سے دوسرے محل میں منتقل ہو تو یہ کہے کہ یہ ایک سورج ہے جو اپنے فلک کے ایک برج میں منتقل ہوا ہے۔ جب اس سے گفتگو کی جائے تو اس کی گفتگو کے حسن پر قربان اگر وہ سینے سے لگائے گی تو اس کی لذت ملاپ اور معانقہ کی کیا انتہا ہے۔ اگر وہ سریلی آواز سے نغمہ سرائی کرے گی تو آنکھوں اور کانوں کو لبا دے گی۔ اگر وہ محبت پیار سے میل جول کرے گی، اپنے سے مستفید کرے گی، ایسی پیار بری موانستہ اور استفادہ کو خوش آمدید اگر وہ بوس و کنار کرے گی تو اس کے بوسے سے زیادہ دل پسند کوئی شے نہیں۔ اگر اس سے صحبت کی جائے اس سے زیادہ لذت اور نشاط کہیں نہیں ہوگا۔ یہ تو جنت اور اس کی حوروں کا حال ہے۔ اگر تو یوم مزید کا حال پوچھے، اللہ کی زیارت اور چہرے کی خوبصورتی اور چہرے کا حسن و جمال پوچھے، وہ تو کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، کوئی بیان کرنے والا اس کا وصف بیان نہیں کر سکتا۔ یہ یوم مزید میں وہی دن ہوگا جس میں تم اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے اور اللہ کا دیدار کرو گے۔ اس سے پہلے نہ کسی آنکھ نے دیکھا نہ کسی کان نے سنا وہ کیا دیدار ہوگا، نہ کسی دل کے اوپر بیتی ہوگی۔